بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 بار یہ الفاظ پڑھ کر دعا مانگو، اسی وقت اللہ کا جواب آئے گا میں نے تمہارا کام کر دیا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور رزق کی فراوانی فرما دے، آپ کے لیے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دے، آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دے، آپ کی کامیابی میں تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے، آپ کی عزت، مال، جان کی حفاظت فرما دے، آمین۔ ناظرین، حدیث قدسی کے مطابق ارشاد باری تعالی ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے اسی سے امید لگائی جائے، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو دعا مانگنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا کے آداب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا کرے، یعنی پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو دعا کرنا چاہے کرے، اور دعا کے اختتام پر پہلے وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، پھر والحمدللہ رب العالمین کہے، یعنی دعا کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کرے اور ختم والحمدللہ رب العالمین پر کرے۔ اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دعا عبادت ہے، لہٰذا دعا کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اسی طرح دعا کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اس پاک پروردگار سے مانگا جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں سے متعلق الحاد کا شکار ہیں۔ صدق دل سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لہٰذا دعا کے آداب و شرائط کے ساتھ جو دعا کی جائے اس کی قبولیت کی پوری امید رکھنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ دعا اللہ پاک سے فریاد کرنے، اس کے انعامات کے مستحق ہونے، اس کو راضی کرنے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور عمدہ ذریعہ ہے۔ دعا مانگنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت، اللہ کریم کے نیک بندوں کی عادت، در حقیقت عبادت بلکہ مغز عبادت ہے، اور خطا کار بندوں کے حق میں اللہ پاک کی جانب سے ایک بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ بندے کا مانگنا خالق و مالک جل جلالہ کو بہت پسند ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہے۔ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق دولت کی فراوانی کر دیتا ہے، اور اس انسان کی زندگی اور اس انسان کا گھر بہت خوشحال کر دیتا ہے، اس کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ ناظرین کرام، غور کیجئے گا کہ عمل کیا ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو ہو کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی یعنی جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، اگر آپ وہ درود پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تمام درودوں میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم بھی درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو درود پاک پڑھیے، ثواب کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے۔ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیجئے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیجئے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی تو اس چیز کی نیت کر لیجئے کہ میری اولاد میرے تابع ہو جائے۔ الغرض ناظرین، آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر، اس سورۃ المبارکہ کا نام الکوثر خیر کثیر کا لفظ پہلی آیت میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور شان نزول سے بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کی آیات 3 ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور ساتھ جامع ترین سورت ہے۔ اس سورت المبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان ہے۔ وہ ہے الکوثر خیر کثیر کی عنایت۔ یہ خیر کثیر جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی پر منطبق ہے اور آج دین مبین اسلام کی بقا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، اور جو کچھ اس وقت دامن اسلام میں موجود ہے وہ اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے مرہون منت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ سبب نزول، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ سورت ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر لا ولد کہتے تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے حضرت قاسم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت عبداللہ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس پر کفار قریش نے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب دوڑتا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خبر خوشی کے ساتھ سنائی، بطر محمد اللیلہ، آج رات محمد لا ولد ہو گئے۔ ابن عباس کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی باتیں کی تھیں۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نے بھی اس قسم کی خوشیاں منانے کا مظاہرہ کیا تھا۔ عاص بن وائل نے ایسے موقع پر کہا تھا، محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کی جگہ پر کرے، جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا نام مٹ جائے گا اور تمہیں اس سے چھٹکارا ملے گا۔ اس موضوع پر روایات اس کثرت سے ہیں کہ کوئی منصف اس بات میں شک نہیں کرے گا کہ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی لا ولد کہنے والوں کی رد میں نازل ہوئی ہے۔ البتہ بعض جن لوگوں کے لیے اہل بیت علیہم السلام کی کوئی بھی فضیلت قابل ہضم نہیں ہے، وہ اس روایت کو بطر ان قوما محمد اپنی قوم سے کٹ گیا ہے کہ معنوں میں لینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جو ان کثیر روایات کے مقابلے میں قابل اعتنا نہیں ہے، اور سیاق آیت بھی اس رائے کی نفی کرتا ہے۔ کوثر قول کے وزن پر ہے جو کسی چیز کی انتہائی کثرت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جو چیز تعداد یا مقدار میں
میں کثیر ہو اسے کوثر کہتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ ناقل ہے کہ کسی نے ایک بوڑھی عورت سے جس کا بیٹا سفر سے واپس آیا تھا پوچھا آپ کا بیٹا کیا لے کر آیا ہے؟ اس عورت نے کہا آب کوثر، بہت سارا مال لے کر آیا ہے۔ خیر کثیر، کوثر کے لغوی معنی جب انتہائی کثرت کے ہیں تو ذہنوں میں سوال آتا ہے کس چیز کی انتہائی کثرت؟ اس کا جواب ابن عباس دیتے ہیں کہ کثیر سے مراد خیر کثیر ہے۔ اس روایت کو بخاری، ابن جریر اور حاکم نیشا پوری نے ابو بشر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ ابو بشیر نے سعید بن جبیر سے کہا لوگ کہتے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، کہا جنت کی نہر خیر کثیر میں شامل ہے۔ یہی جواب ابن عباس سے بھی منقول ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی خیر کثیر بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے جن صحیح روایات میں کوثر کی تفسیر نہر سے کی گئی ہے وہ من باب التمثیل ہے، یعنی مثال کے طور پر نہر کا ذکر آیا ہے، جب صحیح روایات سے ثابت ہے کہ کوثر کی تفسیر خیر کثیر ہے بلکہ یہ تفسیر تواتر کی حد تک ہے تو دوسری تفسیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا دیگر تمام اقوال من باب المثال ہیں۔ خیر کثیر کا مصداق، جب یہ سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر لا ولد کہنے والوں کی رد میں نازل ہوئی ہے اور کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے تو اس خیر کثیر کے مصداق کا تعین ان شأنیک هو الابتر، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا سے ہوتا ہے، تیرا دشمن لا ولد ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے، یا خیر کثیر عطا کیا ہے جس کا مصداق اولاد کثیر ہے۔ اگر کوثر سے مراد اولاد کثیر نہیں ہے تو ان شأنیک هو الابتر کا کوئی مفہوم نہیں رہتا، جیسا کہ صاحب تفسیر المیزان نے کہا ہے۔ اس جگہ مؤلف تفہیم القرآن نے لکھا ہے اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کے بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بتائی جا رہی تھیں جو ایسے ایک شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین صورت کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری کسی انسان کو نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ تفسیر میں آتا ہے تیسرا قول یہ ہے الکوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ کہتے ہیں یہ سورہ چونکہ ان لوگوں کی رد میں نازل ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرینہ اولاد نہ ہونے پر طعنہ دیتے تھے، پس اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نسل عنایت فرمائے گا جو ہمیشہ باقی رہے۔ دیکھیے اہل بیت کے کتنے افراد مارے گئے، پھر دنیا ان سے پر ہے اور بنو امیہ کا کوئی قابل ذکر باقی نہیں رہا۔ پھر یہ بھی دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں کتنی بڑی ہستیاں عالم ہیں، جیسے الباقر، الصادق، القاظم اور الرضا علیہم السلام۔ لفظ علیہم السلام فخر رازی کی عبارت میں نفس ذکیہ کے ذکر سے پہلے موجود ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فخر رازی حفظ مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے ائمہ کو علیہم السلام کے لائق سمجھتے ہیں۔ صاحب تفہیم القرآن فضائل اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ہمیشہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس جگہ چند الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر کے بعد ضمنی طور پر لکھتے ہیں۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہونے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی گئی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا سارا سرمایہ افتخار ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتصاب ہے۔ تفسیر محاسن التاویل میں لکھا ہے جو کچھ ہم نے اس سورت کے شان نزول میں لکھا ہے، اسی لیے امام اللغت ابن جنی اس بات کے قائل ہو گئے کہ کوثر کی تعویل ذریت کثیرہ ہے، اور یہ بات نہایت خوبصورت بات ہے اور سبب نزول سورہ کے ساتھ مناسبت بھی رکھتی ہے۔ ابن جنی نے شرح دیوان المتنبہ میں لکھا ہے ابو الفضل نے جو کچھ مجھے لکھایا ہے اس میں یہ بات بھی تھی قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے دشمن یہ کہتے تھے محمد ابتر ہو گئے، ان کی اولاد نہیں ہے، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا انا اعطیناک الکوثر، اور کثیر تعداد سے مراد ذریت ہے اور وہ اولاد فاطمہ ہے۔ عروضی کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے اولاد بیٹوں اور باپ ماں کی ہوتی ہے تو میں کہوں گا یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان الی قولہ ویحییٰ وعیسیٰ۔ اس آیت میں عیسیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار دیا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اس آیت میں لفظ انا عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے مقام کبریائی کے مطابق کوئی اہمیت کا حامل کام انجام دیتا ہے تو اپنی کبریائی کے مقام سے بات کرتا ہے اور انا کی تعبیر اختیار فرماتا ہے، جیسے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک انداز کے مطابق پیدا کیا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، اے رسول ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی عظیم القدر نعمت عطا فرما رہا ہے جو اس کی شان کبریائی کے شایان شان ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں صرف 11 ائمہ، ان میں ایک ہستی مہدی آخری الزماں عجل اللہ، فرجہ دنیا کی تمام قابل تصور نعمتوں سے بڑی نعمت ہیں۔ اعطینا کا لفظ عطا اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں عطا شدہ چیز کو مالک بنانا ہو، ممکن ہے اس جگہ یہ بتانا مقصود ہو یہ کوثر ایک ایسا عطیہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ سورۃ الکوثر آپ نے 10 بار پڑھنی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ ایسے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ آرام آرام سے، سکون سے، پورے خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے جسے ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور وہ قرآنی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان ومن ذریتی، اور کچھ میری اولاد کو، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کافر ہوں گے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی۔ والدیہ، اور میرے ماں باپ کو، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی والدین مراد ہیں، اور وہ دونوں مومن تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، جبکہ سورہ توبہ کی اس آیت وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدہ، ترجمہ: اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ ناظرین، اس قرآنی دعا کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سماعت فرما لیں تاکہ کوئی بھی غلطی نہ رہے، اور مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات
اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ پڑھ کر سب سے پہلے سورۃ الکوثر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 11 مرتبہ یہ تینوں نام پڑھنے کے بعد آپ نے ایک قرآنی دعا کی آیت پڑھنی ہے جو نماز میں درود پاک کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ بھی آپ کو تفصیلاً بتا دی گئی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، ویسے تو یہ آیت ایک جامع دعا ہے، لیکن آپ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آج ہم مسلمانوں کو دعا کی اہمیت اور فضیلت ہی معلوم نہیں، اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق دے اور ہم اپنے رب سے بار بار اور خوب مانگنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔